پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کام آتا ہے. اور سبحان اللہ، نبی پاک کی تعظیم، نبی پاک سے محبت کیسے کام آتی ہے. واقعہ سنیے گا. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی. 200 ایئرز اس کی لائف تھی، مگر بدقسمتی سے 200 سال ہی اس نے سمجھ لیں زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزاری، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری. اب اتنے گناہ کیے، اتنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ جب اس بندے کا وصال ہوا تو nobody ready to give کفن to him. کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ اس کو کفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو قبر میں ڈالیں، جنازہ پڑھیں. لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. اتنا بدنام زمانہ اور اتنا بڑا گناہ گار. ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا اور ادھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی. فرمایا ہمارا ایک بندہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیے غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے. حضرت موسیٰ جس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، وہ تو بخشا گیا نا. اچھا، آپ تلاش کرتے کرتے بندے کے پاس پہنچے، کون ہے، کس کا انتقال ہوا، کوئی بڑا نیک آدمی ہوگا، مجھ پر وہی آئی ہے. اب جب جا کے انہوں نے تلاش کیا، بندہ ڈھونڈا تو پتہ چلا اس کو تو محلے والوں نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا ہوا ہے. کہ یا اللہ، یہ علاقے والے کہہ رہے ہیں بڑا خطرناک، بڑا نافرمان، بڑا گناہ گار بندہ، اور تو فرماتا ہے میں اس کو غسل دوں، کفن. اتنا بڑا انعام کس لیے، ایسا کیا عمل کیا اس نے؟ سنیے ذرا. اللہ اکبر. آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، واقعی یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، مگر انہو کان کلما نشرت توراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا، قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجتا. اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے. 200 سال کے گناہ ہیں اور حبیب پاک سے محبت ہے، میرے نبی کے نام کو چوما ہے، درود پڑھا ہے. اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے، اس کی نیک عمل کے سبب میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک سے محبت، پیارے آقا سے وارفتگی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھیے. انشاءاللہ یہ درود پاک دنیا میں بھی خیر لائے گا، اللہ نے چاہا آخرت میں بھی خیر و برکت کا سبب ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، علماء کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس پر اتنا کرم ہو گیا، ہم تو آقا کے امتی ہیں نا، ہم تو انہی کی امت میں سے ہیں. ہم اگر درود پاک پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور جب جب سرکار کا نام آئے گا اپنے لبوں کو چومیں گے، آقا کے نام پاک کو چومیں گے، تو کیوں نہ ہم پر نگاہ کرم ہوگی. تو انشاءاللہ نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ موبائل فون جو ہے نا، یہ ہمارے روز کے گھنٹوں لے جاتا ہے، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو نکالیے. تھوڑا سا یہ آپ ذرا غور کریں نا، اس موبائل فون نے اتنا بیزی کر دیا ہم کو، ہم ایبسنٹ مائنڈڈ ہو گئے ہیں. ہمارے گھر میں رہ کر بھی ہم گھر میں نہیں ہیں. وہ یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں موبائل کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. ایک دن کے لیے موبائل فون بند ہوا تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بڑی دلچسپ پوسٹ پڑھی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ آج بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا بڑے اچھے لوگ ہیں. کیونکہ گھر میں رہتے بھی ہماری ملاقات تو نہیں ہے نا گھر والوں سے، بیوی اپنے موبائل پر ہے، بچے اپنے موبائل پر ہیں، ہم اپنے موبائل، گھر میں ہیں مگر گھر میں نہیں ہیں. تو کب بڑے دنوں بعد ملا گھر والوں سے، بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹوڈے آئی نو دیٹ ماشاءاللہ. تو اب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں، ہم کہاں. تو تھوڑا سا موبائل کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم، اب پتہ ہے دنیا میں باقاعدہ اس فینومینا پہ کام ہو رہا ہے
کہ کئی ایسی جگہیں بنائی جا رہی ہیں. یعنی ایک ہوٹل کے بارے میں نے پڑھا، امریکہ میں غالباً وہ ہوٹل ہے، کہ اس ہوٹل میں باقاعدہ آپ جائیں تو اب تو ہم تو اس ہوٹل میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں وائی فائی ہو. وہاں جیمر لگائے گئے ہیں کہ کوئی فون کام نہیں کرے گا، اور وہاں لکھا ہوا ہے ہمارے ریسٹورنٹ میں آنا ہے تو ہمارے ساتھ صرف کھانا کھائیے، موبائل نہیں چاہیے ہمیں، تاکہ پتہ تو چلے آپ نے کھایا کیا ہے. ہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. اگر کبھی دیکھیں نا گھر والے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں اور فون پہ ہی لگے ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو گھر والے پوچھتے کھانا کیسا لگا؟ پتہ نہیں کیسا تھا کھانا. ذائقہ تو آئے گا جب آپ کھانا کھائیں گے. ہم تو فون پہ لگ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ تک پتہ نہیں چل رہا. عجیب عجیب بیماریاں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ دیکھیں کس کس کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے. جو انگوٹھا ہے نا، کبھی اس کو موو کر کے دیکھیے گا. جو بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرے گا نا، اس کے تھم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. میں ایک صاحب سے ملا، ان کے ہاتھ پہ ایک بڑی عجیب قسم کی پٹی بندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اچھا ان کا واقعی بہت استعمال تھا موبائل کا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ استعمال تھا. تو انہوں نے کہا میرے انگوٹھے میں اتنا درد ہوا کہ میری پھر یہ پورا ہاتھ میں درد شروع ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا دبئی میں، تو اس نے کہا اب یہ بہت سارے مریض آ رہے ہیں جن کا بہت زیادہ موبائل کا استعمال ہے. انگوٹھے کی ایک رگ ہوتی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اب خراب ہونے لگ گئی ہے. اچھا پھر اس نے بڑی عجیب بات بتائی جو میں نے سیکھی، اس لیے میں آپ سے یہ ذکر اس لیے چھیڑا میں نے، جو میرے لیے بڑی نئی بات تھی. اس نے کہا عبدالحبیب صاحب یہ بتائیں انگوٹھا کتنے کام کے لیے بنا ہے؟ اللہ پاک نے انگوٹھے کو کتنے زیادہ کاموں کے لیے بنایا ہے؟ اس نے بتایا انگوٹھا صرف گرپ کے لیے ہے. پوری دن اگر موبائل کو چھوڑ دیں باقی کیا کام ہے انگوٹھے کا؟ ہم کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں نا تو انگوٹھا اس کی گرپ کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے. یہ ہمارے انگوٹھے کا استعمال تھا. موبائل فون بھی تھوڑی بنا تھا. اب پورا دن ہزاروں میسج جو کر رہا ہے وہ انگوٹھا اتنے زیادہ استعمال کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اس کو اتنا استعمال کر دیا کہ اس میں درد ہونا شروع ہوا، اس کی رگیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب آپ انگوٹھے سے چیٹنگ نہیں کریں گے، آپ انگلیوں سے چیٹنگ کریں گے ورنہ انگوٹھا ہی خراب ہو جائے گا. تو یہ تو صرف انگوٹھے کی بات ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، کئیوں کے کان خراب ہو رہے ہیں. اتنا موبائل نہ کریں ایسا. موبائل ضرورت کے لیے ہو، مگر موبائل زندگی بن جائے یہ کس نے کہا تھا؟ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اور اس کی وجہ سے تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، درود کا ٹائم نہیں ہے، نمازوں کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خدا را درود پاک کی کثرت کیجئے. یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل اب جب نبی پاک کے مبارک اس نے تورات میں پیارے آقا کے نام کو چومانا، تو سنو نبی پاک کے نام کو جو چومتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کو کس طرح پسند ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیسا طریقہ ہے. مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عاشق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا. یعنی جیسے ہی مؤذن نے کہا آپ نے ایسے ہی دہرایا، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے. اے انگوٹھے چومنے والوں تمہیں مبارک ہو. جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کی یہ ادا دیکھی نا کہ میرا نام سن کر میرے عاشق اکبر نے انگوٹھے چومے ہیں، آنکھوں سے لگائے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی. آقا فرماتے جس نے میرے دوست جیسا کام کیا، جیسے میرے عاشق اکبر نے کیا، اگر کسی نے ایسا ہی کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. فرمایا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی. ہاں میرے آقا کا نام ہی ایسا ہے جو آنکھوں کو نور بخشتا ہے. شاعر کہتے ہیں نا آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام
उजाला। आए हाय कैसा नाम है, सुनो मेरे आका का। मराकश में एक नेक औरत रहती थी, किताबों में ये वाकया मनकूल है। उसकी आदत थी जब उससे कोई तंगी या परेशानी पेश आती, अपने हाथ चेहरे पे रखती। अंदाज क्या होता था, अपने दोनों हाथ चेहरे पे रखती और सुभान अल्लाह अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर क्या कहती, या मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती। नाम पाक की बरकत से उसकी परेशानी दूर हो गई। कुछ अरसे बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। मरने के बाद उसकी किसी रिश्तेदार औरत ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ। कहा कब्र में दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर आए, सवाल पूछने आए। जब वो मेरे पास आए, मेरी तो आदत थी जब कोई परेशानी होती थी दोनों हाथ चेहरे पे रख के मोहम्मद कहती थी, आका को पुकारती थी, मसला हल हो जाता था। फरिश्ते आए, मैंने चेहरा छुपाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, हाथ उठाए तो फरिश्ते जा चुके थे। आए हाय सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब यही तो ख्याल पेश किया है ना कि ठीक है कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब करेंगे, मगर हुजूर मेरा तो दीनो ईमान ही आप हैं। मैंने आप ही की तरफ इशारा कर देना है। वो क्या लिखते हैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। तो इंशाअल्लाह नबी पाक से मोहब्बत करने वालों की कब्र में भी खैर ही होनी है इंशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अच्छा नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत यह है, उलमा बैठे हैं, अरब ज़बान का एक दस्तूर है, जिस चीज़ का शरफ ज़्यादा, जिस चीज़ का मकाम बुलंद, जिसका शरफ और बुजुर्गी ज़्यादा होती है, उस चीज़ के नाम भी ज़्यादा होते हैं। खुद मदीना तैयबा के किताबों में 100 के करीब नाम मिलते हैं। एक शहर ऐसा है दुनिया में जिसके 100 से ज़्यादा नाम हैं। ये इसका मकाम और मर्तबा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपके नाम 800 के करीब किताबों में नाम मिलते हैं। सुभान अल्लाह। मवाहिबुल लदुनिया में आप अलैहिस्सलाम के 800 नाम लिखे हैं, मगर कुर्बान जाइए सैयदी आला हजरत पर, आप कहते हैं कि मुझे 1400 नाम मिले हैं और ये तो मेरी तहकीक है जहां तक मैं पहुंचा हूं, वल्लाह सुभान अल्लाह नबी पाक के नामों की गिनती मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के औसाफ कितने, कमालात कितने कि आपके नाम 1400 के करीब हैं और उससे ज्यादा। सुभान अल्लाह। जभी तो शायर कहते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, मगर जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम मुख्तलिफ मकामात पर क्या हैं, सुनते जाइए। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करते जाइए, दिल में इश्क़ रसूल को और बढ़ाते जाइए। अल्लाह अकबर। हजरत काबुल अहबार ताबई बुजुर्ग हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं अहले जन्नत के यहाँ आपका नाम अब्दुल करीम है, अहले दोज़ख के यहाँ अब्दुल जब्बार है, अहले अर्श के यहाँ आपका नाम अब्दुल हमीद है, फरिश्तों के यहाँ आपका नाम अब्दुल मजीद है, अंबियाए किराम के यहाँ आप अब्दुल वहाब जाने जाते हैं, जिन्नात के यहाँ आपका नाम अब्दुल रहीम, पहाड़ आपको अब्दुल खालिक कहते हैं, खुशकी में आपका नाम अब्दुल कादिर है, समुंदरों में अब्दुल मुहैमिन है, मछलियां आपको अब्दुल कुद्दूस कहती हैं, वहशी जानवर आपको अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं, शैतानों के यहाँ अब्दुल कहार है, दरिंदे यानी चीर फाड़ कर जो जानवर खाते हैं उनके नजदीक आपको अब्दुल
السلام وہ کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المومن کے نام سے پکارتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور، سب سے فیمس جو آپ کا نام ہے وہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے، کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ شمس و قمر کہکشاں اور تارے، یہ شمس و قمر کہکشاں اور تارے، یہ محفل سجائی محمد کے صدقے، محفل سجائی محمد کے صدقے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں نبی پاک کا سبحان اللہ نام پاک جو محمد ہے وہ 4 جگہ آیا، اور ایک پوری سورت ہی نبی پاک کے نام پر سورہ محمد موجود ہے۔ اچھا، ان 4 جگہ پہ کہاں کہاں آیا؟ سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 144، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں۔ ایک حصول برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایک عقیدہ بھی اور واضح ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک کا ذکر بھی ہے اس آیت میں، نام محمد کا بھی ذکر ہے، اور خاتم النبیین ہے، اس کا اعلان بھی ہے۔ کتنا واضح اعلان ہے، سبحان اللہ۔ اور قربان جائیے امیر اہل سنت پر، بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ کتنا پیارا جاری کر دیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محمد ہے نا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ نام ہی کتنا کمال کا ہے۔ آپ کے نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، 1000 بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور سنیں کب سے تعریف ہو رہی ہے؟ جب سے آپ کا نام پاک محمد رکھا گیا ہے۔ نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، اللہ نے یہ نام کب رکھا؟ دنیا بننے سے، مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ نام رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان، فرشتے بھی موجود نہیں تھے، اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی تھی۔ جب بھی یہ تعریف جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں بھی نبی پاک کی نعتیں جاری و ساری رہیں گی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جانے
ڈسکرائب کرتا ہے. عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط ہمارا ہونا چاہیے کہ اتنا پلپلی دیوار ہو تو اس میں کوئی پن داخل ہو جاتی ہے. ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہو کہ کوئی وسوسے کی پن ڈالنا چاہے تو پن ٹیڑھی ہو جائے, دیوار میں داخل نہ ہو سکے. تو اتنا مضبوط عقیدہ رکھو. سنو دلائل تو علماء نے بڑے دیے. ذرا ایک لطیف نکتہ دیکھو. علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد حمد سے بنا ہے, ٹھیک ہے, اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. یعنی کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. پانی پیئے تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام ہو جائے تو اس کے بعد حمد کی جاتی ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت کے متعلق کیا فرمایا؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. معلوم کیا ہوا؟ حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے. سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں, کسی کا نام محمد نہیں تھا, ٹھیک ہے, کسی کا نام محمد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت جاری تھا, اور جب آخری نبی تشریف لے آئے تو آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا. ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی دنیا میں, اب کسی اور